پتہ نہیں کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کہا کہ امام حسن نے جواب دیا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو امام حسین کے بارے میں، فرمایا ان اخی الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی خبردار یہ باتیں نہیں کرو۔ محمد حنفیہ کو امام حسن جواب دے رہے ہیں، بھائی خبردار یہ باتیں نہیں کرو، ان اخی الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ بولنے والا وہ ہے جو امام حسین کی طرح عالم ہے۔ بھائی کوئی کم پڑھا لکھا بڑے پڑھے لکھے کے بارے میں کہے بہت بڑے عالم ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ یا بڑا چھوٹے کو عالم بولے یا عالم کو عالم بولے۔ امام حسن قد عالمنا علما، مجھے آپ کو مولا حسین کے فضائل میں 5 جملے سنانے ہیں، امام حسن کی زبان سے امام حسین کی فضیلت۔ امام حسن فرما رہے قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے، واسقلنا حلما، اور ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے، واقربنا من رسول اللہ رحما، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے۔ یہ 3 جملے ہو گئے، چوتھا جملہ سنیں، کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اچھا میں اس پہ رکنا چاہتا ہوں مگر 5واں جملہ سن لیجئے امام حسین کی عظمت کا۔ امام حسن فرماتے ہیں کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ ابھی حسین مولا دنیا میں آئے نہیں تھے کہ فقیہ تھے، فقیہ جی۔ ہمارا مجتہد مفتی عالم دین مرجع تقلید پہاڑ ہوتا ہے علم کا اور دانش کا، مگر وہ جو پہاڑ ہوتا ہے علم و دانش کا وہ بھی فتویٰ دیتے وقت کہتا ہے واللہ عالم، میرا فتویٰ یہ ہے مگر حقیقت اللہ جانتا ہے، میری تحقیق یہ ہے مگر حق کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے۔ لیکن یہی فرق اور موٹا فرق ہے کہ ہم جیسے اگر عالم ہو جائیں تو ہم انتہائی محنت کے بعد، جہاد اکبر سے کم نہیں ہے اجتہاد، جہاد اکبر کرنے پر کامیاب ہو جانے کے بعد بھی فتویٰ دیتے وقت وہ لکھتا ہے کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی موٹا سا فرق ہے، مگر حسین یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، حسین کہیں گے جو اللہ جانتا ہے وہ میں جانتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہ میں جانتا ہوں، جو اللہ کا نظام ہے وہ میں جانتا ہوں۔ کانا فقیہا قبل ان یخلق، ابھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ مولا فقیہ ہیں۔ اچھا اس چوتھے جملے کو کیسے سمجھیں گے؟ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، مولا حسین کے بارے میں امام حسن فرما رہے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے حسین نے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے حسین نے قرآن کو پڑھ لیا تھا۔ کیسے سمجھیں گے اسے؟ جی یہ ہضم بھی تو ہونی چاہیے نا بات۔ اچھا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس میں تو کہیں نہیں دروازے پہ نہیں پوچھا جا رہا اور پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے، اور پیشانی پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا سنی ہے یا شیعہ، اس لیے کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم دروازے پہ کسی کو روکیں۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے، سب یہاں بیٹھ سکتے ہیں آ کر۔ اور میں کل کہہ چکا ہوں کہ یہ تو سنی تو ہماری جان ہے، ہم تو ہندوؤں کو نہیں روک سکتے، سکھوں کو نہیں روک سکتے، عیسائیوں کو نہیں روک سکتے۔ امام حسین کا ذکر ہے بھائی، خوشبو ہے جو جس کا شامہ سالم ہوگا وہ سونگھے گا، جس کو سونگنے کی صلاحیت ہوگی وہ سونگھے گا۔ تو یہ اسی بات سے تو پریشان ہے بعض لوگ، آپ کی وسعت قلبی، آپ کی کا سیاہ صدر، آپ کا لوگوں کو گلے لگانا، سب کو اپنے قریب کرنا، اسی سے بعض لوگ پریشان ہیں جی، پریشان ہے بعض لوگ۔ یہ جو آپ جلوس لے کر نکلتے ہیں، یہ جو آپ مجلس کرتے ہیں، اس سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ آپ خوشبو لے کر نکلتے ہیں جی، ذکر اہل بیت کی خوشبو لے کر نکلتے ہیں تو خوشبو تو پھر پھیلتی ہے۔ ایک اجلاس میں تھا تو وہاں ایک بزرگوار تھے، ایک مولانا صاحب تھے، وہ فرمانے لگے ہماری گلی سے یہ ماتمی جلوس نہیں گزرے گا، ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ اتنی تکرار، اتنی لڑائی کی انہوں نے۔ وہ جو افسر بیٹھے تھے، ریاستی ایک افسر تشریف فرما تھے جن کی یہاں میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا، پوچھا اپنے نیچے کے افسران سے کہ کتنی دیر تک جلوس ان کی گلی میں جائے گا؟ انہوں نے کہا مولا حضور سرکار یہ 10 منٹ سے زیادہ کا رستہ نہیں ہے، ایک گلی سے ان کی گلی میں آئے گا اور وہ 10 منٹ بعد دوسرے رستے پہ چلا جائے گا، 10 منٹ سے زیادہ ان کی گلی میں نہیں رہے گا۔ تو وہ جو افسر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا 10 منٹ کی بات ہے، آپ کیوں اس کو پریشانی ڈال رہے ہیں؟ کہنے لگے 10 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ 10 منٹ حسین حسین کہیں گے، ہمارے بچے سارے سال حسین حسین کہیں گے۔
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. انتہائی گزارش آدبانہ مؤدبانہ عارضانہ عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں خاص طور پہ کالے کپڑے پہننے والوں سے کہ جب آپ کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا، میں نے بھی پہنا ہوا ہے، 18 جیٹھ کی نسبت بھی ہے ان مجلسوں. کالے کپڑے پہن کے جب نکلتے ہیں تو ہم ذکر حسین کے سفیر بن کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی چال سے لوگ پہچانے کہ حسین کا زدار ہے، آپ کے رویے بہترین تبلیغ کا ذریعہ بنے. جی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اخلاقیات سے بڑھ کر کوئی تبلیغ کا رستہ نہیں ہے. جی ہمارے بھائیوں نے تبلیغی جماعت بنائی ہے، مجھے ان سے بہت پیار ہے، دروازے دروازے پہ جا کے پیغام پہنچاتے ہیں. جی میں کہتا ہوں ماشاءاللہ. توجہ کر لی. امام حنبل نے کیا فرما دیا، امام مالک نے کیا کہہ دیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو تو کوڑے مارے گئے علی کی وجہ سے، انہیں زندان میں ڈال دیا محبت علی میں. امام شافعی نے تو حد کر دی، تو کہنے لگے شیعہ کیا فضائل پڑھیں گے اہل بیت کے جو ان بزرگوں نے پڑھ دی ہے. دقت ہے. تو میں نے کہا جی کوئی عیب کوئی خامی بتائی. کہنے لگے بس آپ اپنے ذاکرین سے کہیے کہ اپنی زبان کو ذرا اچھا کر لیں. دعوت دینے والے کی زبان ابے تبے کی نہیں ہوتی. جو دعوت دینے والا ہوتا ہے نا، جو بلانے والا ہوتا ہے، وہ پیار سے بات کرتا ہے، اس کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو کا سلیقہ ہونا چاہیے. تو بس یہ آپ بھی اپنے مجھ جیسے لوگوں سے کہیے کہ ذرا یہ آپ نے خطاب تو بڑا اچھا کیا مگر یہ جملہ آپ کا اچھا نہیں تھا، خواہ مخواہ کسی سنی بھائی کو برا لگے گا. ماحول بھی ویسے بھی صحیح نہیں ہے، اور ماحول کی وجہ سے نہ کیجیے، اللہ کی خاطر کیجیے. دقت ہے آپ بات کی. تو بحث یہ تھی کہ ہم اس دروازے پر، اس دروازے کے اس لیے محتاج بنائے گئے ہیں کہ ہم علم لے کر نہیں آئے تھے، غیرت لے کر نہیں آئے تھے، عزت لے کر نہیں آئے، شجاعت لے کر نہیں آئے، سخاوت لے کر نہیں آئے. یہ پانچوں فضائل اس گھرانے میں پیدائشی ہیں. یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں. تھکے نہیں ہیں تو ایک اور مثال دوں. میں نے مولا علی کی مثال دے دی، امام حسین کی دے دی، امام حسن کی لے لیجئے. نبی کی آغوش میں بیٹھے ہیں، 3 سال کی عمر ہے. مولا حسن مجتبیٰ نبی کی آغوش میں بیٹھے ہیں اور عمر میرے مولا کی ظاہری طور پر 3 سال کی ہے. ایک عرابی بدو ہاتھ میں گوہ کی دم پکڑ کر لایا. یہ گوہ کھاتے تھے پہلے، یہ گوہ بڑی چھپکلی، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی چھپکلی ہوتی ہے جو صحراؤں میں ہوتی ہے، اسے کھاتے تھے یہ ذبح کر کے، اس کا گوشت کھاتے تھے. اس کا شکار کر کے اس کی دم پکڑی ہوئی تھی اور وہ مردہ تھی، اسے لے کر آیا. سرکار بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ اور امام حسن سرکار کی گود میں بیٹھے ہیں. اس نے آواز لگا کے کہا عبداللہ کے بیٹے، تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گو ہے وہ میرا کلمہ پڑھے گی، میرا حسن تیرے سوال کے جواب دے گا. کہا یہ گو، یہ تو مردہ ہے، یہ کیا جواب دے گی؟ سرکار نے فوراً آواز لگائی یا زب من انتا وما انا. عربی میں زب کہتے ہیں اسے. اے زب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ وہ جو پتہ نہیں 2 دن کی مردہ تھی، 6 گھنٹے کی مردہ گو تھی، ایک مرتبہ اس کی گردن ہلنا شروع ہوئی. نبی اسے یا کہیں تو زندہ کیسے نہ ہو؟ نبی نے یا کہا ہے تو زندہ ہوگی نا خود بخود. ایک مرتبہ مردہ جانور اس کے ہاتھ میں پھڑکنے لگا اور گردن سیدھی کر کے اس نے کہا انت رسول رب العالمین. آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. پھر میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا نبی نے فرمایا اب میرے بیٹے حسن سے سوال پوچھو. تو کہنے لگا یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ جیسے اس نے کہا نا یہ بچہ کیا جواب دے گا، تو مولا حسن کی آواز آئی سل فقیہن ولا صبیہ. پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کہنے لگا آپ کے نانا کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک مردہ زندہ ہو گیا، ایک جانور بولنے لگا، تب بھی تجھے ہدایت نہیں ملی. توجہ ہے.
سن کل رات کو تو فلاں قبیلے میں 15 آدمیوں کے ساتھ تھا، تم 15 کے 15 افراد میں اتنے فلاں قبیلے کے تھے اور اتنے فلاں قبیلے کے تھے، تم سب نے یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر ایسے سوالات کرو جس سے میرے نانا تمہارے گمان میں شرمندہ ہو جائے۔ طے ہوا کہ تو جا کر سوال کرے گا، تو وہاں سے نکلا اور فلاں منزل پہ تجھے 2 لوگ ملے جنہوں نے تجھے سمجھایا کہ جا کر نبی سے سوال نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے، مگر اس کے باوجود بھی تو نہیں مانا اور یہاں پہنچ کر میرے نانا سے سوال کر رہا ہے اور جواب دینے کو میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سارے رستے کے حالات بتا دیے، ایک رات پہلے کی کیفیات بتا دیں، اس کے بعد امام حسن کا جملہ سنیں جو امام کی فضیلت کا ایک بڑا حسین جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تقسمہ الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ گھرانہ پیدائشی عالم گھرانہ، یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے، یہ وہاں سے شجاعت لے کر آئے ہیں۔ جی ہمارے ہاں شجاعت جب آتی ہے کہ جب ہم شجاع لوگوں کے قصے سنتے ہیں۔